غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو بڑا کر دیتا ہے۔ اللہ کا حکم نہ مان کر ہمیں بڑے حکم ماننے پڑتے ہیں۔ آپ برداشت کرنا سیکھ جاؤ اور معاف کرنا سیکھ جاؤ تو ڈپریشن ختم ہو جائے گی۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ غصہ ایسا شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکرا بنا کر کھا جاتا ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنا نام نہیں لینے دیتا۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسان پر اس کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ وہ اللہ ہو کر آپ کی مرضی پر کیوں چلے جب آپ اس کے بندے ہو کر اس کی مرضی پر نہیں چلتے؟ جہاں آپ کی پسند کی زندگی نہ ہو وہاں خاموشی سے گزر جانا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ رات کو روح کے حجابات اٹھتے ہیں۔ انسان کی روح رات کو انسان سے ہم کلام ہوتی ہے۔ خود شناسی اور خود فہمی کے مراحل رات کو آسان ہوتے ہیں۔ رات بہت بڑا راز ہے۔ اللہ اپنے قریب والوں کو غم دیتا ہے۔ جو جتنا قریب ہوگا اسے اتنا بڑا غم دے گا اور جو زیادہ عزیز ہوگا اسے کربلا دے دے گا۔ آپ درود شریف سے پانی دم کر کے اپنے گھروں کے چاروں کونے میں پھینک دیا کرے، اس طرح گھر میں راحت اور آسانی پیدا ہو جائے گی۔ نیک ارادے والے نیک خاندان کے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ چھوٹا برتن جلد گرم ہو جاتا ہے، کم ظرف کو جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ برباد ہونے کے لیے کون سا فقرہ کافی ہے، میں اس سے بہتر ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ مشکل تو ہو لیکن بیان نہ ہو۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہے۔ جس کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس اس کی مدد کرو اس کی۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے اور دل پریشان ہے تو سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ تمہاری بہت ساری محنتیں ضائع ہو جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر محنت کے آپ کو ملنا شروع ہو جائے۔ نیت کا معنی یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دو کہ میں لوٹ آیا دنیا کے ویرانوں سے آپ کے حضور سکون پانے کے لیے۔ پھر جس کو اللہ کی یاد مل گئی اس کو سکون ہی سکون ہے۔ جس کا اللہ کریم سے رابطہ نہ ہو وہ روح تکلیف میں ہوتی ہے، چاہے جسم کتنی ہی راحت میں ہو۔ جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے وہ روح راحت میں رہتی ہے، جسم میں راحت ہو یا نہ ہو۔ اپنی اولاد کو اپنا علم نہ دینا، کیونکہ اولاد نے اپنے زمانے کا علم لینا ہے۔ پتہ نہیں تم کون سا علم دے دو، کوئی پرانا علم دے دو اور انہوں نے کمپیوٹر چلانے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے، اس لیے ان کو اپنی زندگی گزارنے دو۔ دعا یہی کرو کہ ان کو اللہ ایمان دے، اسلام سکھا دے، کلمے پڑھا دو اور ان کی کوئی نیک عمل کر کے دکھا دو، اس طرح ان کی اچھی بنیاد پڑ جائے، خواہ مخواہ مشتعل نہ ہوا کرو۔ لوگوں کے سامنے غم کو رسوا نہ کرو، بلکہ اگر غم کو دل میں رکھو، محفوظ رکھو تو یہ اللہ کا تقرب کا ذریعہ ہے۔ گھر کے غم اور پریشانیاں جو ہیں وہ باہر بیان کرنے سے توہین بن جاتی ہے۔ آپ اپنی صفت پر راضی رہے۔ چڑیا کبوتر نہیں بن سکتی، کبوتر کوا نہیں بن سکتا، سب کا اپنا اپنا نصیب ہے، تو تم جو ہو وہ تم وہی بنے رہو گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سب کچھ چھن جائے ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہیں جو دھوکہ دے گیا، گلہ اپنی عقل کا کرو جو ایک دھوکے باز کو دو سمجھتے رہے۔ جب اللہ آپ کو عظیم بنائے تو آپ بڑے تحمل مزاج میں ہوں گے، اور جو انسان اپنے آپ کو عظیم بنائے تو وہ بڑا مغرور ہوگا۔
آندھی آتی ہے، چڑیا کا نشیمن اڑ جاتا ہے، صبح وہی چڑیا اپنی تسبیح و مناجات میں نغمہ سرا ہوتی ہے، اسے کسی واقعے اور ثانی کی پرواہ نہیں، وہ بس مجسم تشکر ہے، سراپا نغمہ۔ نیکی تیرے دل کا نام ہے، تیرے اندر کا نام ہے، تیرے باطن کا نام ہے، تیری نیت کا نام ہے، اور نیت اللہ کے فضل کا نام ہے۔ جب انسان ماں باپ کا خیال رکھنے والا بن جائے تو پھر اس کو دعا مل جاتی ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کی مخلوق سے بیزار ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔ نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے۔ آپ کا ہونا اگر آپ کے بس میں ہوتا تو آپ کچھ اور ہوتے۔ دنیا دار کو نیند صحت دیتی ہے، لیکن اللہ کے طالب کو نیند غافل کر دیتی ہے۔ عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے۔ کلمے کا مطلب ہی یہی ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کے حبیب کا ذکر بھی ہوگا۔ جس نے ماں باپ کا ادب کیا اور ماں باپ کا حکم مانا وہ مکمل طور پر دیندار ہے۔ محبت مصطفیٰ کے بنا بندہ کہیں بھی پہنچ جائے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ باپ جو ہے یہ اصلاح کرنے والا اور ماں دعا کرنے والی ہے۔ اگر انسان کی اپنی عقل اس کی اپنی زندگی کو خوشگوار نہ بنا سکے تو اسے غم آگاہی سے توبہ کرنی چاہیے۔ برائی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ گناہ ہر اس عمل کا نام ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر استاد اہل ہے اور مخلص بھی ہے تو وہ ولی ہے۔ یہاں جو کچھ ہے وہ یہیں رہے گا، لیکن یہاں کی چیزوں کو اپنا کہنے والا یہاں نہیں رہے گا۔ جہاں آپ کی پسند کی زندگی نہ ہو وہاں خاموشی سے گزر جانا یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ انسان نے آسمانوں کے راستے دریافت کیے ہیں لیکن اسے دل کا راستہ نہیں ملا۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ اگر مخلوق خالق سے تعلق میں رہے تو سلامت، ورنہ تو پھر قیامت ہی قیامت۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ شہرت ایک مسلسل ابتلا ہے، جہاں انسانوں کی خوبیاں مشہور ہوتی ہیں وہاں خامیاں بھی مشہور ہونے لگتی ہیں۔ اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے جتنا حصہ اللہ کا رکھا ہے اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔ برے مقصد میں کامیابی سے اچھے مقصد میں ناکامی بہتر ہے۔ گناہ کو برا سمجھو لیکن گنہگار کو برا نہ سمجھو۔